السلام علیکم، میں ہوں نثار ساجد اور آج ہم بات کرنے والے ہیں ٹرینرز کا ایک انٹروڈیوس کروایا گیا ایک کانسیپٹ ہے اس پہ۔ کچھ ٹرینرز یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ فرض کیا کہ آپ کی منزل ملتان ہے اور آپ لاہور کی طرف سفر کریں اور رستے میں کہیں پر جا کے آپ جو ہے وہ کچھ بکرے صدقہ دیں، ساتھ میں اپنی ماں سے دعا کروائیں، ساتھ میں اپنے جو ہیں وہ مرشد سے دعا کروائیں، تو منزل پھر بھی نہیں آئے گی۔ کچھ ٹرینر یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اگر آپ نے مالٹے کا درخت جو ہے وہ لگایا ہوا ہے تو آپ جتنی بھی دعا کر لیں اس پر کبھی بھی امرود کا جو پھل ہے وہ نہیں لگنے والا۔ تو اس سارے کنسیپٹ میں دراصل جو روحانی معاملات ہیں ان کو فزیکل معاملات کا پابند بنا کر بات کی گئی ہے۔ ہم پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ کیا سیم سچویشن ایک ہی رزلٹ دے سکتی ہے۔ تو ہم ایک تجربہ کر لیتے ہیں کہ ایک شخص ہے، اس کو ایک کمرے میں رکھتے ہیں جس پر کسی ایک مخصوص کمپنی کا جو ہے وہ صوفہ بچھایا ہوا ہے، وہاں پر ایک مخصوص کمپنی کا جو ہے وہ اے سی لگا ہوا ہے اور اس کا جو ٹمپریچر ہے وہ بھی ایک مخصوص رکھا گیا ہے۔ سیم اسی طرح کے دوسرے کمرے میں کسی دوسرے شخص کو لیتے ہیں جس میں ساری چیزیں وہی والی ہیں جیسی کہ اس کے پاس ہیں، تو یہ دونوں ایک ہی طرح کے حالات میں ہیں، تو کیا ان دونوں کی نیند برابر ہوگی؟ کیا ان دونوں کو رات سونے میں خواب ایک جیسے آئیں گے؟ یقیناً ایسا نہیں ہوگا۔ تو جہاں پر انسان انوالو ہو جائے وہاں پر فزیکل معاملات میں روحانی معاملات، ذہنی معاملات، ان کی مداخلت آ جاتی ہے اور وہ اس طرح پابند نہیں ہوتے جس طرح کے کائنات کی باقی مخلوق ہے کہ اگر آپ نے گندم کا بیج ڈالا ہوا ہے تو اس پہ چنا نہیں آئے گا۔ یہاں پر آپ حالات ایک جیسے رکھیں گے تو ایک جیسے رزلٹ آئیں گے، لیکن جیسے ہی انسان جو ہے وہ کسی عمل کا حصہ بنے گا تو وہاں ایک جیسے حالات سے بھی دو مختلف نتیجے آ سکتے ہیں۔ ایک جیسے اس میں کہا گیا کہ آپ کو وہ منزل نہیں ملے گی جس کی کہ آپ دعا کریں۔ دراصل یہ ایک، میں اس کو بدنیتی نہیں کہوں گا کیونکہ بدنیتی انٹینشنلی ہوتی، میں اسے بے وقوفی سمجھتا ہوں ان لوگوں کی کہ وہ ان چیزوں کو گہرائی سے پڑھتے نہیں ہیں۔ ایک سرسری سی بات انہوں نے دیکھی ہے جس کو کہ وہ بڑا سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی ایتھینٹک بات ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیا ایک ہی مائنڈ سیٹ دو مختلف عمل کر کے ایک ہی نتیجے تک پہنچ سکتا ہے؟ تو بالکل ایسا پاسبل ہے۔ ہم نے ایک واقعہ سنا ہوا ہے کہ ایک صحابی نے ایک مسجد کے باہر جو ہے وہ ایک کھونٹا لگا دیا کہ کوئی اگر مسافر آئے گا تو اس کے پاس اونٹ یا گھوڑا ہوگا تو وہ اس کے ساتھ باندھ کر اپنی نماز ادا کر سکے۔ ایک دوسرے صحابی تھے، انہوں نے وہ کھونٹا جو تھا وہ وہاں سے اکھاڑ دیا۔ تو اگلے دن بارگاہ نبوت میں اس معاملے کو جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صحابی سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے تو اس نیت سے لگایا تھا کہ کوئی مسافر جو ہے وہ اپنی سواری باندھ سکے۔ تو دوسرے صحابی نے بتایا کہ جی میں نے وہ اس نیت سے اکھاڑ دیا تھا کہ فجر کی نماز کے وقت کچھ ضعیف جو ہیں وہ نماز کے لیے آتے ہیں تو ان کو اگر نظر نہ آیا اور ان کو اگر جو ہے وہ ٹھوکر لگ گئی تو انہیں زخم ہو جائے گا۔ اب دیکھیں عمل اپوزٹ ہے، نیت ایک ہے اور دونوں کا جو رزلٹ ہے وہ بھی اللہ کی خوشنودی ہی نکل رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ اب ہم ایک ہی منزل کی طرف آتے ہوئے شخص کی دعا کی وجہ سے اگر تبدیلی ہوتی ہے یا نہیں ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے عمر اور وہ بہت ہی سٹرونگ قسم کے کفر پر جو ہے وہ موجود ہے۔ اس نے یہ ارادہ کیا ہے یا اسے باقی کافروں نے جو ہے وہ اس بات کی ترغیب دی ہے کہ تم اگر اسلام کے پیغمبر کو قتل کر دو تو پھر یہ سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ تو اس شخص نے کہا جی ٹھیک ہے میں ایسا کر دیتا ہوں۔ تو وہ ایک رستے کی طرف نکل پڑا ہے ایک ہی نیت لے کر، ایک ہی مائنڈ سیٹ، اور اس کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ اس نے
पैगंबर इस्लाम को जो है वो नऊज़ बिल्लाह कत्ल करना है। तो रस्ते में क्या हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमा दी कि या अल्लाह, मुझे इस्लाम के गलबे के लिए इन दो उमर में से, उमर बिन ख़त्ताब या उमर बिन हशाम में से एक उमर जो है वो चाहिए। अब वो रास्ते में जब पहुंचा है तो उसे एक ख़बर मिली है, जिस ख़बर ने उसका थोड़ी देर और तरफ ध्यान करवाया है। अब ना ही उसकी मंजिल बदली है, ना ही रास्ता बदला है, वो वापस उसी रास्ते पे आया है और उसी शख्स के पास गया है और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। तो एक ही मुसाफिर एक ही रास्ते पर एक ही तरफ जा रहा था, लेकिन वो पहले दोज़ख की तरफ जा रहा था उसी रास्ते पर। अब वो जो है वो शहर इल्म में दाखिल हो गया है और जन्नत का जो है वो मकीन बन गया। तो दुआ जो है आपको उसी रास्ते पर दूसरी मंजिल भी दे सकती है। अब असल में एक खामी है कि हमारे ट्रेनर्स ने मंजिल को तो समझा है, मकसूद को नहीं समझा। मंजिल कभी भी मकसूद नहीं होती। जैसा कि मैं यहाँ से इरादा करता हूँ कि मैंने लाहौर एक शख्स के पास जाना है। अब क्या मेरी मंजिल लाहौर है या वो शख्स है? मेरी मंजिल यकीनन लाहौर है, लेकिन लाहौर मेरा मकसूद नहीं है। मेरा मकसूद है वो शख्स। अच्छा, वो शख्स भी मेरा मकसूद नहीं, उसके अंदर एक ख़याल मौजूद है जो मेरा मकसूद है। मसलन मैं उसके पास पहुँचूँ और वो मेरे मसाइल से अलग सोच में चला जाए तो मैं उसके पास जाना छोड़ दूँगा। हम दरअसल शख्सियात के पास भी नहीं बैठते, हम उनके पास बैठ के जो फीलिंग्स हम में होती हैं हम उनके लिए बैठते हैं। जैसे हर मंजिल को खोदा जाए तो अंदर से मकसूद निकलता है। हमने मंजिल को हतमी समझ लिया, मंजिल कभी भी हतमी नहीं। वो एक शायर ने क्या खूब कहा है कि ये जो मुझे लाहौर से मोहब्बत है असल में तो किसी और से मोहब्बत है। तो वो और शय जो होती है वो थोड़ी गहराई में होती है। अब अगर आप दुआ करते हैं तो हो सकता है आप जिस मकसूद के लिए मुल्तान को मंजिल बनाए बैठे थे और आपका अमल उसके अपोजिट हो गया था, लेकिन आप अगर दुआ कर लेते हैं तो क्या अल्लाह इस बात पर कादिर नहीं है कि वो मुल्तान वाला मकसूद लाहौर में पैदा कर दे? तो ऐसा तो बिल्कुल मुमकिन है। तो हमारे जो ट्रेनर्स लोग थे वो दरअसल, मैं फिर कहूँगा, बदनीति नहीं थी, बेवकूफ़ी थी या जहालत थी या सरसरीपन था। वो जस्ट समझाना तो ये चाहते थे कि अमल की डायरेक्शन होनी चाहिए। उस डायरेक्शन को समझाते समझाते वो दुआ को जो है वो निगेट कर बैठे। तो ये नहीं होना चाहिए। जितने दोस्त जो नए ट्रेनर बनना चाहते हैं आप ये याद रखिए, कोशिश आज़ा की दुआ है, कोशिश आज़ा की दुआ है और दुआ जो है वो रूह की कोशिश है। तो ये दोनों चीज़ें किसी एक ही जो है वो नतीजे की तरफ बढ़ने के इंसान को अल्लाह ने दो टूल्स दिए हुए हैं। तो हमें कभी भी अमल की जो है वो अफादियत बताते हुए दुआ को निगेट नहीं करना और दुआ की जो है वो अफादियत बताते हुए हमने अमल को जो है वो कभी भी कमज़ोर नहीं होने देना, उसका कॉन्सेप्ट कभी भी कमज़ोर नहीं करना। दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और मंजिलों तक पहुंचने के लिए हमेशा जो है वो हमें दुआ की ज़रूरत रहेगी, कोशिश की ज़रूरत रहेगी। जैसे ही ये दो चीज़ें मिलती हैं तो फिर एक मोतबर और पाकीज़ा नतीजा निकलता है। वीडियो आपको कैसा लगा? मैं आपके फ़ीडबैक का मुंतज़र रहूँगा। दुआओं में याद रखिएगा।